اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم سیکھیں گے ورڈز، میننگز اینڈ سینٹنسز یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. تو مل کر پڑھتے ہیں. پہلا لفظ لیجنڈری. لیجنڈری میننگ ویری فیمس اینڈ ایڈمائرڈ. ویری فیمس یعنی بہت مشہور، اینڈ اور یا پھر ایڈمائرڈ پسند کیا جانے والا. لیجنڈری کے لیے اردو میں عظیم کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. ہی واز اے لیجنڈری اسٹوری رائٹر. ہی واز وہ تھا، اے لیجنڈری بہت مشہور، پسند کیا جانے والا یا عظیم، اسٹوری رائٹر کہانی نویس یعنی کہانی لکھنے والا. ہی واز اے لیجنڈری اسٹوری رائٹر یعنی وہ ایک مشہور یا عظیم کہانی لکھنے والا تھا. معاف کیجیے گا، کہانی نویس تھا یا پھر کہانیاں لکھنے والا تھا. اگلا لفظ ڈیٹیریوریٹ. ڈیٹیریوریٹ میننگ ٹو بیکم ورس. ٹو بیکم یعنی ہو جانا یا بن جانا، ورس مزید خراب، یعنی کسی چیز کے مزید خراب ہونے کو یا اور بھی زیادہ خراب ہو جانے کو ڈیٹیریوریٹ ہونا کہتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹرز ٹرائیڈ ہارڈ بٹ ہر کنڈیشن ڈیٹیریوریٹڈ. ڈاکٹرز ٹرائیڈ ہارڈ یعنی ڈاکٹروں نے بہت زیادہ کوشش کی، بٹ لیکن ہر کنڈیشن اس کی حالت ڈیٹیریوریٹڈ مزید خراب ہوتی گئی. ڈاکٹرز ٹرائیڈ ہارڈ بٹ ہر کنڈیشن ڈیٹیریوریٹڈ یعنی ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن اس کی حالت خراب ہوتی گئی یا پھر مزید خراب ہو گئی. اگلا لفظ ڈپرائیو. ڈپرائیو میننگ پریونٹ یعنی روکنا. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. they were deprived of their right to vote. they were deprived یعنی انہیں روکا گیا، of their right یعنی ان کے حق سے، to vote ووٹ ڈالنے کے. they were deprived of their right to vote یعنی انہیں ان کے ووٹ ڈالنے کے حق سے روکا گیا یا پھر محروم کیا گیا بھی کہہ سکتے ہیں. اگلا لفظ انیشیٹو. انیشیٹو میننگ a new plan or process to achieve something or solve a problem. a new plan or process یعنی کوئی بھی نیا منصوبہ یا کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل to achieve حاصل کرنے کے لیے، something کوئی بھی چیز، اور یا پھر solve a problem کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. a new plan or process to achieve something or solve a problem یعنی کوئی بھی نیا منصوبہ یعنی آئیڈیا یا کوئی بھی عمل ایسا جو کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ انیشیٹو کہلایا جاتا ہے. اس کو اردو میں آغاز، ابتدا یا پھر پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The peace initiative was welcomed by all the parties. The peace امن initiative پہلا قدم یا پہل was welcomed کو خوش آمدید کیا گیا by all the parties سبھی پارٹیوں کی طرف سے. The peace initiative was welcomed by all the parties یعنی امن کے لیے پہل کو سبھی پارٹیوں نے خوش آمدید کیا یعنی اسے سراہا یا پسند کیا. اگلا لفظ موٹو. موٹو meaning a short sentence or phrase that expresses a belief or purpose. a short sentence or phrase یعنی ایک چھوٹا سا جملہ یا فقرہ that expresses جو کہ اظہار کرتا ہو یا بتاتا ہو a belief یعنی جس بات پر کوئی شخص یقین کرتا ہے، اور یا پھر purpose مقصد یعنی جس بات میں آپ یقین رکھتے ہوں یا جو آپ کا مقصد ہو اس سے متعلق جو ایک چھوٹا سا یہ جملہ یا فقرہ ہوتا ہے وہ موٹو کہلایا جاتا ہے. موٹو کو اردو میں قول کہتے ہیں. جملہ دیکھتے ہیں. ہر موٹو از نیور گیو ان. ہر اس کا موٹو از قول ہے، نیور گیو ان یعنی کبھی بھی ہمت نہ ہارو یا کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو. ہر موٹو از نیور گیو ان یعنی اس کا یہ قول ہے کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارو یا کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، یعنی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے.
اگلا لفظ کنٹری سائڈ. کنٹری سائڈ میننگ لینڈ اوے فرام سٹی، یعنی ایسی زمین جو کہ شہر سے دور ہو، جیسا کہ دیہی علاقے یعنی دیہات وغیرہ ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے یا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. She lives in a little cottage in countryside. She lives وہ رہتی ہے in a little cottage ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں in countryside ایک دیہات میں. She lives in a little cottage in countryside یعنی وہ دیہات میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے. اگلا لفظ cunning. cunning meaning clever یعنی مکار یا چالاک. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. He is quite cunning because he tricks others to get what he wants. He is وہ ہے quite cunning خاصا چالاک یا پھر مکار because کیونکہ he tricks others وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے to get what he wants وہ حاصل کرنے کے لیے جو وہ چاہتا ہے. He is quite cunning because he tricks others to get what he wants. یعنی وہ خاصا مکار یا چالاک ہے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. اگلا لفظ trickery. trickery meaning the activity of using tricks to deceive people. the activity یعنی کوئی عمل یا کام of using tricks یعنی جس میں کوئی چالاکی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے to deceive people یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل یا کام یا چالاکیاں وغیرہ کہ جن کی مدد سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے وہ ٹرکری کہلائی جاتی ہے. اس کو اردو میں دھوکہ دہی کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The seller used trickery to sell the defected item. The seller یعنی بیچنے والے نے used استعمال کیا trickery دھوکہ دہی کا to sell بیچنے کے لیے the defected item خراب چیز. The seller used trickery to sell the defected item یعنی خراب چیز کو بیچنے کے لیے بیچنے والے نے دھوکہ دہی کا استعمال کیا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فریب سے کام لیا. یعنی ٹرکری کے لیے اردو میں فریب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا. اگلا لفظ adorn. adorn meaning to make more beautiful. to make more beautiful یعنی کسی بھی چیز کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دینا. جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے سجانا یا سنوارنا اسے adorn کرنا کہتے ہیں. جملہ دیکھتے ہیں. Beautiful paintings were used to adorn the wall. Beautiful paintings خوبصورت paintings یا تصاویر were used استعمال کی گئی تھی to adorn سجانے کے لیے the wall دیوار. Beautiful paintings were used to adorn the wall یعنی دیوار کی سجاوٹ کے لیے خوبصورت پینٹنگز کا استعمال کیا گیا تھا. رنگ بھری تصاویر کو پینٹنگز کہتے ہیں یعنی جنہیں پینٹ کی مدد سے بنایا جاتا ہے. اگلا لفظ avarice. avarice meaning extreme greed for wealth. extreme شدید یا بہت زیادہ greed لالچ for wealth دولت کے لیے یعنی دولت کے لیے بہت زیادہ ہرس رکھنا یا لالچ رکھنا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے تو اردو میں avarice کو ہرس یا لالچ کہیں گے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. Although he is quite rich, but his dreams of avarice make him feel poor. Although اگرچہ he is quite rich وہ خاصا امیر ہے but لیکن his dreams of avarice اس کے لالچ بھرے خواب make him feel اسے محسوس کراتے ہیں poor غریب. Although he is quite rich but his dreams of avarice make him feel poor یعنی اگرچہ وہ خاصا امیر ہے لیکن اس کے لالچ بھرے خواب اسے غریب ہونے کا احساس دیتے ہیں. اگلا لفظ blight. blight meaning something that destroys یعنی کوئی بھی چیز جو کہ تباہی کرتی ہے یعنی دوسرے لوگوں یا چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے وہ blight کہلائی جاتی ہے.
اردو میں بلائٹ کے معنی روگ لگ جانا یا نحوست کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے بلائٹ کے معنی تباہی یا بربادی کے بھی ہو سکتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. Their disobedience led to their blight. Their disobedience ان کی نافرمانی led to کی طرف لے گئی. Their blight ان کی تباہی یا بربادی. Their disobedience led to their blight. بلکہ مزید بہتر جملہ یہ ہوگا their disobedience led them to their blight. یعنی ان کی نافرمانی انہیں ان کی تباہی یا بربادی کی طرف لے گئی. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.